الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال عز وجل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ محترم فیکلٹی ممبرز اور عزیز طلباء و طالبات، آپ جانتے ہیں کہ آج شعبان کی 14 تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو رمضان کی تیاری کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ جیسے کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو اس کی پہلے تیاری ہوتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نزدیک رمضان ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، لہذا اس کی تیاری، اس کا استقبال، یہ ان کا معمول تھا۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج میں آپ کو اس کی تیاری کے بارے میں کچھ بتاؤں گا کہ رمضان کیا چیز ہے، روزہ کیا ہے، قرآن مجید کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے روزے کے بارے میں اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ روزہ رمضان کے پورے مہینے میں، رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر اور اس کی آخری تاریخ جو بھی ہو 29 یا 30، اس کے دوران صبح فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کھانے پینے اور ازواجی تعلقات پر پابندی کرنے کا نام ہے۔ یہ تو ہے ڈیفینیشن روزے کی، لیکن ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہرگز ظالم نہیں ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے اور وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے۔ میں پنجابی کا محاورہ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری رگ رگ سے واقف ہے۔ سورۃ قاف میں فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے۔ اس ساری بات کو سمجھنے سے پہلے انسان کا مقام سمجھنا اور بڑا سرٹینٹی کے ساتھ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان کو اگر ہم کلاسیفائی کریں تو یہ 4 بنیادی کلاسز بنتی ہیں۔ ایک ہے فزیکل آبجیکٹس، اور فزیکل آبجیکٹس کو شاید آپ کو معلوم ہوگا، آپ میں سے جن بچوں نے سائنس پڑھی ہے، کہ فزیکل آبجیکٹس کو سب سے اچھا اسٹڈی کیا ہے نیوٹن نے، اور فزیکل آبجیکٹس پر آج بھی نیوٹن کے 3 لاز موشن کے اور ایک اس کا لا آف گریویٹیشن رول کر رہے ہیں۔ نیوٹن کا فرسٹ لا آف موشن یہ ہے
an object at rest will remain at rest. An object in motion will remain in motion until and unless there is an external force acting on it. یہاں کوئی چیز پڑی ہو میز پر, وہ آپ سے آپ ہل نہیں سکتی وہاں پر. ہوا کا جھونکا آئے گا, اگر وہ پین یا پینسل ہے تو وہ لڑک کر نیچے آ جائے گی. آپ میز ہلائیں گے تو گریویٹیشنل فورس کا اثر پڑے گا تو وہ لڑک کے نیچے آ جائے گی. وہ آپ سے آپ نہ موو کر سکتی ہے, نہ اوپر نہ نیچے, نہ آگے نہ پیچھے, نہ دائیں نہ بائیں, جب تک اس پر ایکسٹرنل فورس اثر انداز نہ ہو. ایک دوسری مخلوق جو ہمارے سامنے ہے وہ پودے ہیں, نباتات. نباتات کیا ہیں؟ یہ لیونگ ہیں, یہ زندہ اجسام ہیں, اجساد ہیں. ان میں گروتھ ہوتا ہے. گروتھ سے کیا ہوتا ہے؟ موومنٹ ہوتی ہے. مثلا ایک بیج ہے, اس کا یہ پھٹنا جو ہے یہ بھی ایک موومنٹ ہے, لیکن یہ کسی ایکسٹرنل فورس سے نہیں ہو رہا. اس کے اندر جو لائف ہے اس کی بنیاد پر وہ بیج پھٹتا ہے آن اٹس اون, ایکسٹرنل فورس سے نہیں. نوٹ کرنے کی بات یہی ہے کہ جو فزیکل آبجیکٹ ہے وہ آن اٹس اون موو نہیں کر سکتا, جبکہ ایک پودا جو ہے آن اٹس اون وہ آپ کو موومنٹ کرتا ہوا دکھاتا ہے. بیج پھٹتا ہے, اس میں سے چھوٹا سا ایک پودا نکلتا ہے. اس کا جو سٹیم ہوتا ہے, تنا, وہ اوپر کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی جڑ نیچے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا تنا اوپر جا کے پھیل جاتا ہے, جڑ نیچے جا کے پھیل جاتی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ موومنٹ ہو رہی ہے. یعنی پہلا اس میں نوٹ کرنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ پودا گرو کرتا ہے اور گروتھ کی وجہ سے اٹ مووز آن اٹس اون. لیکن اس کی ایک لمیٹیشن ہے کہ پودا باڈیلی موو نہیں کر سکتا. اگر آپ نے اس کو یہاں اگایا ہے تو بس یہی وہ, جیسے کوئی انسان ہے کہ وہ کروٹیں لے رہا ہے لیکن بستر سے اٹھ نہیں سکتا, تو پودا جو ہے وہ اپنی جگہ بڑی موومنٹ دکھاتا ہے, لیکن پورا کا پورا پودا جو ہے وہ 1 انچ کا 1 سینٹی میٹر بھی نہیں ہل سکتا. تیسری مخلوقات جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ ہیں حیوانات, اینیملز. یہ بھی لیونگ ہیں. تو ایک تو وہی گروتھ کا عمل جو ہے وہ ان کے اندر بھی ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ دنیا میں آتا ہے اور پھر دنوں میں وہ کچھ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر مہینے میں, پھر سال میں, پھر سالوں میں وہ ایک جوان شخص, مرد یا عورت بن جاتا ہے. اس کو جب غور سے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں گروتھ کے علاوہ اس میں کچھ اپیرنٹلی کانشیس موومنٹ کہہ لیں کہ یہ پودوں کے مقابلے میں, ایک تو گروتھ کی موومنٹ ہے نا, اس کے علاوہ بھی ایک موومنٹ ہے کہ یہ خود آگے پیچھے دائیں بائیں, پرندے جو ہیں وہ آپ کو ہوا میں بھی اڑتے نظر آتے ہیں, گلائڈ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. مچھر جو ہے وہ سیدھا یوں کر اٹھ کے بھی دکھاتا ہے آپ. تو آپ یوں کہیے کہ وہی جو ہم نے فزیکل آبجیکٹس میں دیکھا تھا کہ وہ آپ سے آپ موو نہیں کر سکتے تھے, اب یہ چیز جو ہے ہمیں بہت زیادہ آل ٹائپ آف موومنٹس جو ہمیں اینیملز کے اندر نظر آتی ہیں. مچھلی تیرتی ہوئی نظر آتی ہے, جو چھوٹے جانور ہیں وہ زمین پر رینگتے ہوئے نظر آتے ہیں, بڑے میملز جو ہیں وہ آپ کو بہت کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلی جو ہے وہ درخت پر بھی چڑھ جاتی ہے, اور بہت سے جانور جو ہیں وہ بھی دیواروں پر چڑھ جاتے ہیں, درختوں پر چڑھ جاتے ہیں. لیکن جس طرح ہم نے کہا نا کہ فزیکل آبجیکٹس کو بیسٹ اسٹڈی کیا ہے نیوٹن نے, تو دیانتداری کا تقاضا ہے کیا ہے کہ اگر ہم نے نیوٹن کو ریکگنائز کیا ہے تو ہم ڈارون کو بھی ریکگنائز کریں. میں نے یہ احتیاط اس لیے کی ہے کہ ڈارون جو ہے بدنام ہے, وہ ہے اس کی تھیوری آف ایوولوشن, جس سے خود سائنس نے اگری نہیں کیا اس کے موڈ آف ایوولوشن کو. لیکن بہرحال جہاں تک جانور کے حرکات اور موومنٹس کا تعلق ہے, اس کی نیچر کا تعلق ہے, اس کو بیسٹ اسٹڈی جو ہے وہ سائنسدانوں میں سے ڈارون نے کیا ہے. ڈارون نے جو حیوانات کی موومنٹس ہیں ان کو باقاعدہ چارٹ کیا ہے, کلاسیفائی کیا ہے,
کہ جانور جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کی ساری موومنٹس، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گروتھ ہو رہا ہے وہ رکھ کے باقی جو اس کی موومنٹس ہیں وہ ڈارون کے نزدیک وہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے. یعنی ساری موومنٹس کو اگر کمبائن کیا جائے، اس کو ایک ٹائٹل دیا جائے تو دیٹس اے اسٹرگل فار ایگزسٹنس. یاد ہے گا لفظ؟ اچھا، اب اس کہتا ہے کہ یہ اسٹرگل جو ہے یہ 2 لیولز پر ہے. جانور جو ہے وہ ایک تو اسٹرگل کرتا ہے ٹو پریزرو اٹ سیلف، پریزرویشن آف دا سیلف، کہ میں زندہ رہوں. اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے، پیتا ہے، ریٹیلیٹ کرتا ہے کہ جب اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے اور اپنی حفاظت کرتا ہے. ان تینوں سے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی آپ کی حفاظت کرتا ہے. دوسرا، ڈارون نے کہا کہ اس کی جو موومنٹس ہیں اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ اپنی اسپیشیز کو بھی پرزرو کرنا چاہتا ہے. یعنی میری نسل بھی باقی رہے، نہ صرف میں باقی رہوں، میری نسل بھی باقی رہے. اس کے لیے وہ ریپروڈیوس کرتا ہے. یعنی اس میں جو بہترین تجربہ بتایا جاتا ہے اس کا کہ ایک مائکروسکوپک اینیمل ہے امیبا. ایوولوشن والے سمجھتے ہیں کہ وہ پہلا اینیمل ہے. اس کے بارے میں یہ پتا چلا کہ جب اس کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اپنی جو سیل وال ہوتی ہے اس کو انسسٹ کر لیتا ہے، اسٹرانگ کر لیتا ہے، ہارڈ کر لیتا ہے تاکہ باہر سے کوئی حملہ نہ ہو. اور پھر اندر ہی اندر اپنے نیوکلیس کو ملٹیپل نیوکلیائی میں ڈیوائڈ کر کے پھر ہر نیوکلیس کچھ تھوڑا سا پروٹوپلازم لے کر اپنی ایک دیوار بناتا ہے اور ایک نیا امیبا جو ہے بن جاتا ہے. پھر باہر کا شیل ٹوٹ جاتا ہے اور ایک امیبا سے ملٹیپل امیبی پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس سے ریپروڈکشن کا کانسیپٹ سمجھ میں آیا کہ ریپروڈکشن بنیادی طور پر یہ کیا ہے؟ نسل کو بچانا. یہ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ جب تک نرینہ اولاد نہ ہو، بیٹا نہ ہو، تو اس وقت تک جو ہے وہ مرد سیٹسفائی نہیں ہوتا، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میری نسل نہیں چل رہی. تو یہ جو پریزرویشن آف اسپیشیز ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ بنیادی انسٹنکٹس میں سے ہے حیوانات کے. یہاں ذرا انسان کے سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو زیادہ اسپیسیفک ہے اور کانشیس موومنٹ ہے، لیکن حیوانات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسٹنکٹس عطا کی ہیں. مثلا جانور کھاتا کب ہے؟ جب اس کو بھوک لگے. پیتا کب ہے؟ جب اس کو پیاس لگے. اور ریٹیلیٹ کب کرتا ہے؟ جب غصہ آئے. یعنی اگر بھوک نہ لگے تو جانور نہیں کھائے گا. انسان کھا لیتا ہے ویسے بغیر بھوک کے بھی، اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے، لیکن جانور جو ہے وہ بھوک لگے تو کھاتا ہے، اگر بھوک نہ لگے تو نہیں کھائے گا. اس طرح پیاس لگتی ہے تو پیتا ہے، پیاس نہیں لگے گی تو نہیں پیے گا. اور یعنی آپ جانور کے آگے پانی کی بالٹی بھی رکھ دیں، جب اس کو پیاس نہیں لگی ہوئی تو نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا. آپ اس کے سامنے بہترین چارہ، بہترین گتاوا جو ہے وہ اس کے سامنے کر دیں، لیکن وہ ابھی کھایا اس نے، اس کو بھوک نہیں ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کو ٹیمپٹیشن نہیں ہے تو وہ نہیں کھائے گا. اسی طرح غصہ نہیں آئے گا تو ریٹیلیٹ نہیں کرے گا. ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں، اب دین میں کی زبان میں آ رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو یہ انسٹنکٹس عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اسے بھوک لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اس کو پیاس لگتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے. اب یہ تینوں جذبے اندر سے ابھرتے ہیں تب وہ اس کو رسپونڈ کرتا ہے، کھاتا پیتا اور ریٹیلیٹ کرتا ہے. اسی طرح نسل کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 سیکسز بنائے ہیں اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے ایک اٹریکشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اور اسی اٹریکشن کی وجہ سے، یعنی ہم تو چلیے کوئی کتاب بھی پڑھ لیں گے، کوئی مضمون بھی پڑھ لیں گے، ہم والدین سے پوچھیں گے یا کسی ادھر ادھر سے پوچھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ نسل کی بقا کیسے ہوتی ہے، ہم نسل کو کیسے چلا سکتے ہیں. لیکن آپ غور کیجیے، جانور تو کوئی کتاب نہیں پڑھتے، وہ کوئی لیکچر نہیں سنتے، وہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال ایک انسٹنکٹ رکھی ہے ان کے اندر کہ وہ اپوزٹ سیکس کی طرف ایک اٹریکشن محسوس کرتے ہیں. اب آئیے انسان کی طرف. یعنی ہر سٹیپ میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ پودا ایک پورا فزیکل آبجیکٹ ہے کہ باڈیلی موو نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ گروتھ ہو رہا ہے، موومنٹ ہو رہی ہے. پھر اگلا سٹیپ کیا ہے کہ حیوانات بھی پورے لیونگ بینگز ہیں اور ان کے اندر گروتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کی کچھ موومنٹس ہیں کہ جو وہ باقاعدہ موو کر کے
بھوک لگے گی تو ادھر ادھر ڈھونڈے گا، وہ پتے کہاں ہیں، جانور ہے تو وہ سبزہ ڈھونڈے گا، ٹھیک ہے جی. ایک چونٹی ہے تو وہ کہاں سے اپنا دھرشٹ جو ہے وہ تلاش کر لیتی ہے کہ وہ میٹھی چیز اور کھانے کی چیز وہ کہاں پڑی ہوئی ہے، اور پوری ایک لائن جاتی ہے وہ دانے وہاں سے چگنے کے لیے. تو کوئی ایک چیز اندر پیدا ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے اپوزٹ سیکس کی، تو جانور اس کی طرف بڑھتا ہے. اب ہم انسان کی طرف آتے ہیں کہ انسان بھی پورا حیوان ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ لیونگ بینگ ہے. نمبر 2 اس میں گروتھ ہوتا ہے. نمبر 3 اس میں آل ٹائپس آف موومنٹس ہیں. کسی جانور میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے. کتا نہیں چڑھ سکتا، بلی چڑھ سکتی ہے. انسان جو ہے وہ براہ راست چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے طاقت دی ہے، علم دیا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ ہواؤں میں بھی اڑتا ہے، وہ سمندروں میں بھی گھومتا ہے، اور وہ زمین پر بھی پھرتا ہے. ہر طرح سے ہے نا، وہ تو اپنے علم کی بنیاد پر کر رہا ہے، لیکن بہرحال وہ اپنی موومنٹ شو کر رہا ہے. اب ہم فرق دیکھتے ہیں کہ حیوانات میں اور انسان میں فرق کیا ہے. یہ بڑا اہم فرق ہے، اس کو سمجھیے گا. جانور کو جب بھوک لگ جائے اور اس کی پسند کا کھانا بھی اس کے سامنے موجود ہو، تو جانور کے پاس انٹرنلی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے. آپ میں سے جن بچوں کا دیہات کے ساتھ تعلق ہے، کتنے لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے گائے بھینس پالی ہو گھر میں؟ نوبڈی. وہ ایک بڑا خاص تجربہ ہوتا ہے، ان بچوں نے کیا ہوگا کہ جب توڑی کے اوپر گتاوے کی بالٹی لا کر انڈیلی جاتی ہے، تو گتاوا کیا ہے؟ وہ بھینس کا بڑا پسندیدہ کھانا ہے. تو بھینس اسے کھانا چاہتی ہے روکھا، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھوسا بھی کھائے، توڑی بھی ساتھ کھائے، تو آپ اس کو مکس کر کے کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سال ہا سال کا تجربہ بھی بھینس کو یہ نہیں سکھا سکتا کہ یہ تمہیں روکے نہیں کھانا. اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ جو ہیں، وہ گتاوا مکس کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ایک تھپڑ مارتے رہتے ہیں اس کو. جب دوبارہ کھانے لگتے ہیں پھر تھپڑ مارتے ہیں، پھر چمچ کر کے پھر تھپڑ مارتے ہیں. اور زیادہ ہی اچھی قسم کی گائے یا بھینس ہو تو اس کو دوسرے قلعے پر باندھ کے پھر اس کو یہاں لے کے آتے ہیں، تب آپ کا کام بنتا ہے. یعنی سال ہا سال کا تجربہ بھی اسے یہ نہیں سکھا سکتا کہ میں نے اس کو روکا نہیں کھانا. اسی طرح جب پیاس لگ جائے کسی جانور کو اور اس کا منہ پانی تک پہنچتا ہو یا پانی اس کے منہ تک پہنچتا ہو، تو جانور کے پاس انٹرنلی کوئی فینومینن نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پینے سے روک سکے. ہاں، اس کا کوچوان جو ہے وہ باغ کھینچ لے اس کی کہ نہیں یہ گندا پانی ہے، اس میں پیشاب ملا ہوا ہے، یہ نہیں پینے دینا، تو ہے. ورنہ جب گھوڑے یا گدھے کو پیاس لگی ہے اور کہیں سڑک پر پانی پڑا ہوا نظر آئے گا جس میں ان کے اپنے پیشاب بھی شامل ہیں، وہ اس کو پیے گا. اسی طرح جانور کو جب غصہ آ جائے اور اس کی اپنی کیلکولیشن یہ ہو کہ میں ٹکر مار کے یا بدلہ لے سکتا ہوں کسی طرح سے، تو وہ لازماً بدلہ لے گا. اس کے اندر کوئی فینومینن نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلہ لینے سے روکے. اسی طرح جانور کے اندر جب جنسی حس بیدار ہو جائے اور اس کا میٹ، اس کو اپوزٹ سیکس بھی اس کی دسترس میں ہو، تو جانور کے پاس بھی انٹرنلی کوئی فینومینن نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیکس کرنے سے یا اپوزٹ سیکس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے سے روک سکے، ماں سوائے انسان کے. میں نے کہا نا انسان پورا حیوان ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، اور اس کے اندر جنسی خواہش، سیکس بھی ہے. لیکن انسان ان چاروں خواہشات میں آزاد ہے. وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن لیتا ہے انٹل ہی ڈیسائیڈز کہ میں نے کھانا ہے. بھوکا مار جائے گا، کھائے گا نہیں. وہ پرانی جو اکڑ ہوتی تھی کہ تیرے گھروں نہیں کھانا، پرانے بزرگوں کا ایک ہوتا تھا نا. اسی طرح ان کا ایک بڑا مخصوص انداز ہوتا تھا کہ بیٹی کے گھر وزٹ بھی کرنا ہے تو بس دروازے سے پتر ٹھیک ہے نو، لیکن وہاں بیٹھ کر پانی بھی نہیں پینا. بیٹی کہے بھائی پانی پی لو، نہیں بس میں چلے، خواہ پیاس سے مر رہا ہو. یہ ایک روایت تھی. مرد میں، انسان میں ایک طاقت ہے کہ وہ کھاتا پیتا اپنے فیصلے سے ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، نہ کھانے پر، نہ پینے پر، اور نہ کسی اور کام کے کرنے پر. اسی طرح غصہ آتا ہے. آپ کو روزانہ کالج میں کتنی دفعہ غصہ آتا ہوگا، لیکن میرے خیال میں آپ کے کالج میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی. کیوں؟ آپ اپنے اس غصے پر ایک کنٹرول رکھتے ہیں اور آپ اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں.
کہ نہیں یہ کالج ہے, یہاں میں نے لڑنا نہیں ہے. اگرچہ اندر غصہ ہے, انسان ہے تو غصہ ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ کنٹرول کرتے ہیں. اسی طرح انسان کی جو جنسی خواہش ہے, یہ بھی ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں کیا؟ ہمیں سے کوئی نہ کوئی مرد اس کا انکار کر سکتا ہے, نہ کوئی عورت اس کا انکار کر سکتی ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو معاشرہ مہذب ہوگا, صرف پڑھا لکھا نہیں, مہذب ہوگا, تو وہاں آپ کو اس کا ڈسپلن نظر آئے گا. اور جب مہذب نہیں ہوگا, بے شک جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو معاشرہ, لیکن وہاں پر آپ کو یہ ڈسپلن نظر نہیں آئے گا. اب آئیے, روزہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ روزہ جو ہے یہ 4 چیزوں کو اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک ایکسرسائز نہ کرنے کا نام ہے. اس کو فقہ کی زبان میں امساک کہتے ہیں, روکے رکھنا. امساک کیا ہے؟ کہ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک نہ کچھ کھانا, نہ کچھ پینا, اور نہ ہی کوئی جنسی عمل کرنا. اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرنا الاؤڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی طاقت دی ہے. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ عام جب انسان زندگی میں آتا ہے اور ماحول کے اثرات ہوتے ہیں, پھر کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان اس معاملے میں کچھ غیر محتاط ہو جاتا ہے. بھوک لگی, خواہش ہوئی, تو پھر حرام میں منہ مارتا ہے. پیاس لگی, اچھا پہلے ایک حد تک وہ جائز ہوگا کہ پیاس تو پانی سے بھی بجھ جاتی ہے, لیکن انسان طرح طرح کے مشروبات سے پیاس بجھانا شروع کرتا ہے. پھر وہ طرح طرح کے ہوتے ہوتے پھر شراب کے اندر بھی چلا جائے گا وہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر غصہ رکھا ہے, اور غصے کی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رکھی ہے جہاں اظہار کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے اور دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑو, آپس میں نہ لڑو. یعنی اس کو ایگزاسٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا ہوا ہے, لیکن چونکہ جب ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم آپس میں لڑیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ریکگنائز کرتا ہے, ہمارا دین ریکگنائز کرتا ہے کہ سیکس بھی انسان کی ایک کمزوری ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس کو ڈینائی کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے ایون مرد اور عورت میں. یہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے, پھر کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. آج اس کا ایک آسپیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. پرکشش بنائی گئی ہیں لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں, جو خواہشات انہیں لاحق ہیں عورتوں سے, بیٹوں سے, سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے, عمدہ نسل کے گھوڑوں سے, اور مویشی اور کھیتی سے. یہ پہلی تو سمجھ میں آ گئی. عورت کی کشش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, ہم میں سے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. نمبر 2, بیٹوں کی خواہش. ان میں بھی میں فرق بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ مرد کی 99% انوالنٹری موومنٹ وومن اورینٹڈ ہوتی ہے. آپ کے لیے شاید یہ حیرانی کی بات ہو, لیکن ہم مردوں میں سے کوئی اس کا انکار کر کے بتائے. اب روزہ کیا ہے؟ ہمیں وہ ڈسپلن سکھا رہا ہے کہ یہ خواہش بہت بڑی ہے, لیکن اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. کیسے رکھنا ہے؟ اس کی ایک پریکٹس جو ہے وہ روزہ ہے. 95% مرد کی جو والنٹری موومنٹس ہوتی ہیں, کانشیس موومنٹس, وہ سن اورینٹڈ ہوتی ہیں. صبح سے لے کر شام تک وہ کوئی نہ کوئی دھندا کرتا ہے, کام کرتا ہے. کوئی کسی چلا رہا ہے, کوئی قلم چلا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ کنسٹرکشن کر رہا ہے, کوئی کنسٹرکشن کروا رہا ہے. کس کے لیے؟ ٹو ارن. اور وہ ارن کس کے لیے ہوتا ہے؟ گھر بنانا ہے. کس کے لیے گھر بنانا؟ بیٹے کے لیے گھر بنانا. بیٹیاں تو اپنے گھر میں چلی جائیں گی, ان کی فکر تو ان کا شوہر کرے گا, لیکن ایک شخص کو اصل فکر کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ میں اپنے بیٹے کو گھر دے کر جاؤں مرنے سے پہلے. بیٹے کی تعلیم, اچھا اس کو CA کرانا ہے, اس کو MBBS کروانا ہے, اس کو PhD کروانی ہے. یہ ہے نا کہ جس کے لیے ہم ڈبل جاب کرتے ہیں اور اپنی کوالیفیکیشن کو امپروو کرتے ہیں اور نئے نئے دھندوں میں
ڈالتے ہیں, ایک کاروبار ٹھیک ٹھاک ہے, بڑی عزت کی روزی مل رہی ہے, لیکن لالچ کیا ہوتا ہے کہ ایک اور بھی کاروبار شروع کر لوں, ایک اور بھی کام کر لوں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹو ارن مور منی. تیسری چیز کیا فرمائیے, وہ ہے ہی وہی کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر. جو اصل کرنسی ہے, آپ لوگوں مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں اس چیز کو, وہ تو ہے سونا چاندی. باقی یہ جو نوٹ ہیں یہ تو کاغذ کے پرزے ہیں جن پر لکھا ہوا ہے کہ یہ حامل ہاضہ کو مطالبہ پر ادا کیا جائے گا. اور اب تو کاغذ بھی ختم ہو گئے, اب تو کرنسی دوسری آ گئی. تجھے کہا کہاں تیری پیمنٹ ہو گئی, ان کے تیرے کو آ گئی. وہ بھی خوش ہے دیکھ دیکھ کے کہ ہاں ہو گئی ہے. لیکن جس دن وہ بینکاری کا نظام کولیپس کرے گا تو سب کچھ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا. کہیں ایگزسٹ تو کرتا ہی نہیں وہ تو صرف انفارمیشن ہی ہے نا کہ تیری پیمنٹ ہو گئی, تیری پیمنٹ آ گئی, ہے کچھ بھی نہیں. بہرحال یہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے. تو تیسری چیز فرمائی کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر. مرد کی یہ بھی ویک پوائنٹس میں سے ہے. پہلے میں نے عرض کیا تھا نا وہ ہاسٹل کے سلسلے میں کہ میں کبھی عورت نہیں ہوا تو عورت کے جذبات کا مجھے صحیح علم نہیں ہے. لیکن بہرحال مرد, میں خود ایک مرد ہوں اور بچپن بھی میرا ایک لڑکے کی حیثیت سے گزرا, جوانی بھی لڑکے کی حیثیت سے گزری, اور اب بڑھاپا بھی ایک مرد کی حیثیت سے گزر رہا ہے. تو مرد کے جو جذبات ہیں وہ تو میں پورے طور پہ سمجھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. تو مرد کا ویک پوائنٹ جو ہے وہ بینک بیلنس ہے. یعنی آج سونے چاندی کا نہیں ہے, بینک بیلنس ہے. بھائی جی میں نے کہا کہ دیکھ دے کے فگر, پھر بیلنس دیکھ لیا, ہاں ٹھیک ہے اتنا ہوگا. سونے اور چاندی کے ڈھیر. چوتھی چیز جو ہے فرمائی ہے وہ ہے عمدہ نسل کے گھوڑے. گھوڑا کیا چیز ہے؟ گھوڑا سواری ہے. آج ہم گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے, لیکن برانڈڈ ہارس تھا نا وہاں پر, عمدہ نسل کے گھوڑے. تو ہماری سواری کی جو برانڈ ہے وہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے. مرد کا یہ ویک پوائنٹ ہے. اس کے پاس میران ہے, 4 ویلر ہے, اس کی ضرورت وہ ہے, لیکن ذرا 4 پیسے اس کے پاس آئیں گے تو کلٹس ضرور لے گا, اور 4 پیسے آئیں گے تو کرولا لے گا, اور 4 پیسے آئیں گے تو سوک لے گا, اور 4 پیسے آئیں گے تو وہ لینڈ کروزر بھی لے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری کمزوریوں میں سے ہے. پانچواں اور چھٹا فرمایا والانعام والحرث. یعنی ہمارے جو کمیونٹی ہے وہ 2 حصوں میں ایک اس کی ڈویژن ہے کہ کچھ ہم میں سے اربن ہیں اور کچھ رورل ہیں. جو رورل آدمی ہے اس کی تو اول روز سے جو خواہش ہوتی ہے ان 2 چیزوں کی ہوتی ہے. یعنی دیہات میں جو بتایا جاتا ہے نا کوئی شخص کتنا ریسورسفل ہے, اس کی کیا ہے, یہ پیلیاں کنی ہیں, یہ مربے کنے, اور یہ ڈنگر کنے. یہ کیا ہے؟ میجرمنٹ ہے نا اس کے امیر ہونے کی. میجرمنٹ دیہات میں کیا ہے؟ کنے مربے, کنے ایکڑ اور کنے ڈنگر. ٹھیک. جبکہ شہر کے اندر کیا ہے؟ پیسہ, ارب پتی, کروڑ پتی. یہ کیا ہے؟ وہ پیسے کے اعتبار سے اس کو میجر کیا جاتا ہے. بڑھاپے میں جا کر, یعنی وہ جو دیہاتی آدمی ہے اس کو تو اول روز سے جانور اور کھیت سے پیار ہے, لیکن بڑے بڑے انڈسٹریز بھی بوڑھے ہو کر وہ فارم ہاؤسز بناتے ہیں اور ان میں ایگریکلچر بھی کرتے ہیں اور اس میں ڈنگر بھی پالتے ہیں. تو یہ بالکل بڑی قرآن مجید کی خوبصورت ترین آیات میں سے ہے. یعنی اپنا ذاتی میں اپنا احساس بتاؤں کہ قرآن مجید کی جن آیات کو پڑھ کر میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کلام میرے رب کا کلام ہے جس نے مجھے بنایا ہے, اس لیے کہ میری ٹرو پکچر جو تھی وہ اس آیت کے اندر آ گئی. روزہ کیا ہے؟ ہم پورا 11 ماہ جو ہے وہ بگ ٹوٹ پھرتے رہے تو ہماری کیفیت کیا ہو گئی؟ ہم جانوروں کی طرح بیہیو کرنے لگے. کھانے پینے میں ویرائٹی, اور جانوروں کی طرح کھانا. یعنی کسی بھی شادی کی تقریب میں آپ چلے جائیں تو جس طرح وہ پلیٹ بھر کے لوگ لے کے آتے ہیں اور پھر کس طرح وہ بس ایسے منہ سے لگا کے باقی سب کچھ جو ہے وہ پھینک رہے ہوتے ہیں نیچے, تو وہ انسانوں کا سا کھانا معلوم نہیں ہوتا. پھر اسی میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ جب ویرائٹی کی خواہش پیدا ہو جائے. کوئی نوجوان ہے وہ کھانے پینے کا بہت زیادہ شوقین ہو گیا ہے, اس کے والدین اتنے امیر نہیں ہیں کہ وہ اس کو روزانہ الاؤ کریں کہ تم جا کر کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھاؤ. پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ چوری کرے گا, پھر وہ ڈاکے ڈالے گا, پھر وہ 2 نمبریاں کرے گا, اینڈ سو آن سو فورتھ. اسی طرح کوئی آدمی نوجوان نہیں ہے, مڈل ایج کا آدمی ہے اور اس کو شوق ہو گیا بہت زیادہ
کھانے پینے کا، لیکن جو بیسک نیڈ ہے اللہ تعالیٰ وہ عام طور پر پرووائڈ کرتا ہے. لہذا اب وہ جب ایکسٹرا کی خواہش پیدا ہو گئی ہے تو پھر حرام میں منہ مارے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو جائز راستہ بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے نہیں بتایا، کامن سینس بھی یہی ہے، ہر مہذب معاشرہ ادر دین ریلیجن بھی وہ اس پر کاربن ہے. لیکن بہرحال مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کریز رکھا ہے، وہ عورت کے معاملے میں کریزی ہے. یعنی یہ جو پارٹیشن ہے اس کے اس طرف اور اس طرف اگر آپ جائزہ لیں تو ان جنرل میرے نزدیک عورت ان جنرل پاک باز ہے. ایک عورت شادی شدہ ہو، بال بچے دار ہو، اور اپنے گھر میں خوش ہو، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. میرا تجزیہ یہ ہے، یعنی دور بیٹھے ہوئے میرا تجزیہ یہ ہے کہ بالعموم عورت ہارڈلی لکس اراؤنڈ، جبکہ مرد اس نے 4 شادیاں بھی کی ہوں اور وہ چاروں گھرانوں میں خوش ہو، اس کو اللہ نے اولاد بھی عطا کی ہو، لیکن پھر بھی بائی نیچر ہی لکس اراؤنڈ. تو زیادہ اصل میں جو یہ ہے یہ مردوں کے لیے ہے، اس سارا کا سارا روزے کا نظام بھی، یعنی اس کو لگام دینے کے لیے کہ وہ پریکٹس کرے. اب روزے میں کیا ہوتا ہے، ابھی کل ٹیمپریچر 39 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا تھا فیصلہ آباد میں، اور اگر ایسا ہی چلا اور بڑھا جیسے کہ بڑھنا چاہیے تو پھر کیا ہوگا، شدید پیاس لگے گی ہمیں، اور روتے ہوتے روزہ جو ہے وہ بھی 14-15 گھنٹے کا ہوگا کم سے کم. بھوک بھی لگے گی، اور فریجز جو ہیں گھروں کے اندر بھرے پڑے ہوں گے فروٹ سے، سویٹ ڈشز سے، اور دوسرے کھانے پینے کی چیزوں سے، اور طرح طرح کے مشروب ہوں گے، کولڈ ڈرنکس بھی پڑے ہوں گے، اور سکیش یا کوئی اور شربت بھی پڑا ہوگا، اور پانی تو بہرحال ہوگا ہی صحیح. لیکن روزہ اصل میں کیا ہے کہ جتنی مرضی بھوک لگی ہو تم نے مغرب کی اذان سے پہلے کھانا نہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب اس کی پابندی کرتے ہیں. لیکن ہم اس کی پابندی اس طرح کرتے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں کہ کب چاند نظر آئے اور پھر ہم پہلی ہی رات اس کو جانور کی طرح کھائیں. یہ جو ہے اصل میں غلط پریکٹس ہے. روزہ کس لیے دیا گیا ہمیں؟ کہ ہم اپنی انسانیت کو مینٹین کریں، حیوان نہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا ہے. اور بہرحال کیونکہ ہمارے اندر بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، غصہ بھی ہے، سیکس بھی ہے، تو ٹینڈنسی ہے، پاسبلٹی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان میں حد سے بڑھیں گے. اور یہ ایک خاص چیز ہے کہ جیسے شوگر کا مریض ہوتا ہے نا، اس کو شوگر سے پرہیز ہوتا ہے، تو انفیکٹ وہ پرہیز اسی وقت تک کر سکتا ہے جب تک وہ میٹھے کو ہاتھ نہ لگائے. کوئی سویٹ ڈش ہو، اس کا وہ 1 چمچ چکھ لے اور وہ لگے مزے کا، تو پھر وہ ایک اور لیتا ہے، اور پھر اسے خیال آتا ہے کہ نہیں سنت کے مطابق 3 چمچ لینے چاہیے، پھر وہ ایک بھی اور بھی لے لیتا ہے، اور پھر وہ ہوتے ہوتے باقی سب سے زیادہ وہ میٹھا کھا لیتا ہے. یہی ہمارا تجربہ آج تک کا کیا ہے کہ ہم 16 گھنٹے بڑے آرام سے روزہ رکھ لیتے ہیں بغیر کھائے پیے، لیکن روزہ کھول کر ہاتھ کو روک کر کھانا جو ہے یہ مشکل کام، ٹھیک ہے نا. اس میں بھی ہمیں میئرز جو ہے وہ لینے چاہیے کچھ نہ کچھ. یعنی نارملی ہم کھانا کتنا کھاتے ہیں اور رمضان میں کتنا کھاتے ہیں، کبھی اس کا حساب لگائیے. اس میں ایک فیکٹر کیا ہے کہ ہم 2 سیگمنٹ بنا لیتے ہیں. یعنی افطاری ہم پہلے کرتے ہیں، اس میں مشروبات بھی ہوتے ہیں، اس میں نمکین چیزیں پکوڑے بھی ہوتے ہیں، کچھ میٹھی چیز بھی ہوتی ہے، اور پیٹ بھر کے ہم کھا لیتے ہیں. اس کے بعد ہم نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے آ کے تھوڑا سا اور وقت گزار کے پھر ہم کھانا کھاتے ہیں، اور پھر نئے سے پورا کھانا کھا لیتے ہیں. تو میں نے یعنی پچھلے کئی سالوں سے یہ چیز جو ہے اس کو اپنی کوئی پابندی لگائی، تو اس کو بڑا فرق پڑ گیا کہ افطاری سیپریٹ نہ ہو. یعنی کھانا تیار ہو اور افطاری کے ساتھ ہی کھانا کھا لیا، تو اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے انسان کے کھانے میں. ورنہ پھر بات وہی کی وہیں چلی جاتی ہے کہ وہ روزہ جو ہے اس کے جو کو فوائد تھے وہ سارے ہم ضائع کر لیتے ہیں، اور پھر بگٹٹ کھاتے ہیں، ہم بے حد و حساب کھاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جانوروں کا سا کھانا ہے. پیاس، اچھا اس میں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پیاس میں ہم سب جانتے ہیں
کہ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے. اچھا اگر آپ پہلے افطاری کریں گے علیحدہ سے اور اس میں 4-5 گلاس آپ ٹھنڈے پانی کے پی جائیں گے تو اس سے آپ کا گلا بھی خراب ہوگا اور پیٹ بھی خراب ہوگا. اگر آپ یعنی بس تھوڑی سی 1-8 گلاس سے افطاری کریں پھر کھانا کھا لیں اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا اور پانی پی لیں اور اینڈ پہ پی لیں, پھر نماز پڑھنے جائیں اس کے بعد آ کے آپ 1-8 گلاس اور پی لیں, تو ایک تو آپ کا پیٹ خام خواہ انڈیولی نہیں پھولے گا اور گلا بھی آپ کا ٹھیک رہے گا. اور پھر گلے کے سلسلے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ فرمان ہے نا کہ 3 سانس لے کر پیو, یہ بھی بڑا رول ادا کرتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ انتہائی ٹھنڈا پانی ہے آپ ایک ہی ڈیک لگا کر پی جائیں تو بہت ٹھنڈا پانی آپ برف پی جائیں گے, لیکن اگر آپ ایک گھونٹ جو ہے منہ میں لے کے تھوڑا سا اس میں منہ میں رکھ کے پھر اندر لے کے جائیں گے تو پھر وہ اتنا ٹھنڈا نہیں رہتا, منہ کے اندر تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے اور آپ کا سارا خوراک کی نالی گلا وہ تھوڑے سے ٹیون ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. اس کے بعد آپ پھر 2-3 گھونٹ کٹھے بھر لیں, اب وہ اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہے, اور پھر تھوڑا سا اور پی لیں, تیسرا سیگمنٹ اس کا پی لیں تو زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ روزہ جو ہے یہ تو ان جو بنیادی ہماری خواہشات ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے, اور یہ کنٹرول جو ہے یہ انسان کو بہت اونچا لے جاتا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا بڑا خوبصورت فارسی کا, وہ کہتے ہیں خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات. انسان جو ہے یہ خاک اور نور کا مجموعہ ہے, ایک اس کا یہ خاکی جسم ہے اور اس کے اندر جو روح ہے وہ نور ہے, اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کہا ہے. کیا تعلق ہے اس میں گئے بغیر, لیکن بہرحال اس میں ایک ایلیمنٹ ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا, وہ ایک روشنی ہے جو انسان کو اندر سے راستہ بتاتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, ادھر جاؤ ادھر نہیں جاؤ, ادھر دیکھو ادھر نہیں دیکھو, یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, یہ اندر سے انسان کو پتہ چلتا ہے. اور اس کی ایک خاص سیٹسفیکشن ہے جو انسان کو ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو شدید بھوک لگی ہو, آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور پھر کوئی ایمرجنسی ہو جائے, آپ کے پڑوس میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے اور پڑوسی آپ کو کہے جی پلیز آئیں ذرا ایک ایمرجنسی ہے میرے گھر میں, آپ کھانا چھوڑ کر اس ایمرجنسی میں چلے جائیں, ایک تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی اگر آپ سنسیئرلی اس کی مدد کرتے ہیں, اس کو آپ لے کے ہاسپٹل چلے جاتے ہیں نہ, اچھا کھایا نہیں آپ نے, بھوک سے آپ بالکل بےتاب ہو رہے تھے, لیکن آپ کو ایک اندر سے ایک سیٹسفیکشن ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ روح کی سیٹسفیکشن. اسی طرح یعنی آپ کو اپرچونٹی ملی ہو اور پھر آپ اس اپرچونٹی کو ویل نہ کریں, اس سے آپ کو جو ذہنی سکون تو ملتا ہی ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ تائید ملتی ہے. یہاں بھی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب شدید گرمی ہوگی اور اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ 7 افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے پناہ دے گا. ان 7 افراد میں سے ایک وہ ہے کہ والذی دعتہ امرأۃ ذات حسب و جمال قال انی اخاف اللہ, وہ شخص کہ جس کو ایک حسب نسب والی اور خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی, جیسے حضرت یوسف کو دی تھی ان کی مالکن نے, اور وہ کہے کہ انی اخاف اللہ, نہیں بیوی میں اللہ سے ڈرتا ہوں. مطلب کیا ہے کہ میرے اندر ٹیمپٹیشن ہے, میں انکلینیشن محسوس کر رہا ہوں, لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. تو یہ جو خواہش کے ہوتے ہوئے روکنا, اقبال کا مصرع آپ کو سنانے والا تھا دوسرا میں کہ خاکی اور نوری نہاد بندہ یہ مولا صفات, کہ یہ خاک اور نور کا جو مجموعہ ہے یہ اللہ کی صفات کا حامل بندہ ہے. کون سی اللہ کی صفت؟ ہر دو جہاں سے غنی, اس کا دل بے نیاز, کہ اس کا جو دل ہے, انسان کا جو دل ہے وہ تمام 2 جہانوں سے بے نیاز ہے, نہ وہ بھوک پر ڈیپینڈنٹ ہے. بے نیاز کے معنی اگر میں کہوں تو سورت فاطر کی ایک آیت ہے, بڑی زبردست آیت, علامہ اقبال اس کو عظیم ترین آیت قرار دیتے ہیں قرآن مجید کی, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو, واللہ هو الغنی الحمید, جبکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے, بے نیاز ہے, انڈیپینڈنٹ نہیں انڈیپینڈنٹ.
یعنی فقیر کا ترجمہ کیا ہے؟ یو آر آل ڈپینڈنٹ آن اللہ. ہم تو اپنے وجود کے لیے بھی اللہ کے ڈپینڈنٹ ہیں, روزی کے لیے ڈپینڈنٹ ہیں, پانی کے لیے ڈپینڈنٹ ہیں, صحت کے لیے ڈپینڈنٹ ہیں, موومنٹ کے لیے ڈپینڈنٹ ہیں, سانس کے لیے ڈپینڈنٹ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ میرا سانس روک دے, واٹ ہیپن؟ ٹھیک ہے نا. تو ہم تو اپنے وجود سے لے کر ایک سانس تک اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو علامہ اقبال انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ہر چیز سے, انسان کا دل بھی بے نیاز ہے, کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو خاکی و نوری نہاد بندہ یہ مولا صفات, ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل ہے بے نیاز. اچھا, اگلی بات جو میں نے دوسری آیت آپ کو سنائی ہے وہ بھی ایک آیت چھوڑ کر سورہ بقرہ ہی کی ایک آیت ہے, وہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا, ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور ہدایت اور گمراہی کے کھلے امتیازات کے ساتھ. بڑی کلیئر, یہ گمراہی ہے, یہ ہدایت ہے, یہ ہدایت ہے, یہ گمراہی ہے. تو یہ کھلے امتیازات کے ساتھ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہوا جس میں قرآن نازل کیا گیا, ہدایت, لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور ہدایت اور گمراہی کے کھلے امتیازات کے ساتھ. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, تو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر, ہاں جو مریض ہو یا سفر میں ہو, فعدۃ من ایام اخر, وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے. کیوں؟ یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, روزہ سزا نہیں ہے. یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے کہ ہم انسان رہیں, ورنہ جب انسان گرنے پہ آتا ہے تو وہ جانوروں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. سورہ 3 میں فرمایا گیا نا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین, کہ ہم نے انسان کو بہترین تخلیق سے نوازا, لیکن پھر اس کو ہم نے گرایا نچلوں میں بھی سب سے نچلے مقام پر, کہ جو جانوروں کو بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, غصہ آتا ہے, ان کے اندر شہوت ہے, لیکن جب انسان لڑک جاتا ہے, انسانیت کو خیر بات کہہ کر جانور بننا آپٹ کرتا ہے. اور یہاں پر اسلام اور سیکولرزم پر بات ہوئی تھی نا شاید. تو یہ جو سیکولر ورڈ ہے, آپ اس کا اگر جائزہ لیں تو یہ مصر ہے کہ انسان حیوان بن جائے. یعنی ڈارون نے تو, ڈارون کہہ رہا ہوں, فرائیڈ نے تو باقاعدہ, بلکہ ڈارون نے پہلی بات کی کہ ڈارون نے سب سے پہلے روح کا انکار کیا. اب یہ اس کے وہ نیگیٹو پوائنٹس ہیں ڈارون کے, کہ اتنا اچھا تجزیہ کر کے حیوانات کا, اس نے انسان کے روحانی وجود کا انکار کر دیا کہ انسان صرف ایک ایوولوڈ اینیمل ہے. یعنی حیوانات میں اور انسان میں کوانٹیٹیو فرق ہے, کوالیٹیو فرق نہیں ہے. جبکہ ہمیں قرآن مجید کیا بتاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی, اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. یہ روح کیا ہے؟ یعنی اگر ہم انسان کا, ہم نے پڑھا نا کہ ایک حیوانہ, ایک جمادات ہیں, فزیکل آبجیکٹس ہیں, پھر نباتات ہیں, پھر حیوانات ہیں, اور پھر اس کے بعد انسان ہے. تو اس پر سائنس بھی متفق ہے اور مذہب بھی متفق ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے. صرف موڈ کا فرق ہے کہ جو بائبل میں آیا ہے, قرآن مجید نے اس کو تفصیل سے بیان ہی نہیں کیا. بائبل میں نہیں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 بڑے آدموں سے مٹی اکٹھی کی, پانی کے ساتھ اس کو گوندا اور گوند کر ایک پتلا بنایا, اس میں پھونک ماری تو یہ انسان بن گیا, آدم علیہ السلام بن گئے. ٹھیک ہے, اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ تخلیقی عمل ہے. یہ تخلیقی عمل کو سمجھ لیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں ایک پہلا چیپٹر ہے, اس کی کتاب کا اندازہ لگائیے کتنی عظیم کتاب ہے وہ. اس کا پہلا چیپٹر ہے افعال اللہ, اللہ کے کام. جب ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا, what does it mean, وہ کہتے ہیں 3 طرح اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک اللہ کا عالم امر ہے. عالم امر کیا ہے؟ کہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ اپنے امر سے کرنا چاہتا ہے اس کے لیے صرف کہتا ہے ہو جا, and there it is, کن فیکون. دوسرا ہے عالم خلق اللہ تعالیٰ کا,
یعنی عالم امر میں ٹائم انوالو نہیں ہوتا، اللہ کا حکم آتا ہے اور امیڈیٹلی وہ کام ہو جاتا ہے، جبکہ عالم خلق میں ڈیفینیٹلی ایک ٹائم انوالو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا نا کہ ہمارے ماں باپ سو کر اٹھتے اور ہم ان کی چارپائی کے پاس کھڑے ہوئے ہوتے، لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ ایک تخلیق کا پروسیس ہے جس میں سے گزر کر ہم سب جو ہیں اس دنیا میں آئے ہیں، اور پھر ایک پروسیس ہے جس کے تحت ہم بڑے ہوئے ہیں، ایک دم جوان نہیں ہو گئے، رفتہ رفتہ بٹ بائی بٹ ہم بڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تخلیقی عمل ہے۔ دوسرا، تخلیقی عمل جو ہے یہ ایکسپلوریبل ہے۔ یہ سائنس ہماری ساری کیا ہے؟ ایکسپلور کر لیا، ایمبریولوجی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے وہ سارا بھی اسٹڈی کر لیا ہم نے، تو ایکسپلوریبل تھا نا۔ لیکن جو اللہ کا امر ہے وہ ایکسپلوریبل نہیں ہوتا، اس کے بارے میں واضح کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا اسی روح کے بارے میں کہ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، اے نبی ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور روح کے امر کے بارے میں تمہیں کم ہی علم دیا گیا ہے، ہم چاہیں بھی صحیح تو ہم اس کو ایکسپلور نہیں کر سکتے کہ امر کیسے ہوا، وہ انسٹنٹینیس آرڈر ہے جو فوراً ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو تخلیقی عمل ہے، اور تیسرا فرمایا تدبیر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پلان کرتا ہے، اور جو فزیکل پروسیس ہے وہ بھی چینز ایک دوسرے کے ساتھ لنک بناتی ہیں تو ایک ایونٹ ہوتا ہے۔ مثلا آپ غور کریں، اس وقت 11:15 ہوئے ہیں، ٹھیک؟ تو صبح اٹھے آپ 5 بجے اٹھے، اور اب کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 6 گھنٹے ہو گئے۔ کوئی اور جلدی اٹھا ہوگا تو اس کو 7 گھنٹے ہو گئے ہوں گے، ذرا دیر سے اٹھا ہوگا تو 5 گھنٹے ہو گئے ہوں گے۔ ان 5 گھنٹوں میں اگر آپ غور کریں کہ ایک چین آف ایونٹس ہے جس میں گزر کر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے ایک چین لنک بھی مس ہو جاتا تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ اب یہ جو چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور پلاننگ سے ہوتا ہے، یہ ہے تدبیر اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ 3 قسم کے کام شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں۔ تو اب انسان جو ہے اس کے اندر ایک اس کا حیوانی وجود ہے جو خاکی ہے، اس کی ساری خوراک بھی زمین سے آتی ہے، لیکن ایک جو روح ہے انسان کی وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، لہذا اس کی جو خوراک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور وہی کیا ہے؟ یہ روح کی خوراک ہے۔ یہاں کوئی بورڈ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ڈائیگرام بنا کے دکھاتا کہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ پھر یہ روح کیا چیز ہے اور دل کیا چیز ہے۔ اب یوں سمجھیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے، نہیں جسمانی اعتبار سے اس کا ہارڈ ویئر تو 100% اینیمل ہے، لیکن وہ فرق کہاں ہے کہ یہ کھاتے ہوئے ہاتھ روک لیتا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ میرے دوست کا ہے، میرے بھائی کا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں میں نے کرنا۔ وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ ایک سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے انسٹال کیا ہے انسان کے اندر جس کا نام قلب ہے۔ یعنی ایک تو وہ قلب ہے نا کہ جو ہمیں دھڑکتا وہ نظر آتا ہے، تو سافٹ ویئر تو نظر نہیں آیا کرتا نا، تو اسی دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے اس ہارڈ ویئر کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ اس کے 3 حصے ہیں۔ اس میں ایک حصہ جو ہے جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ حیوان کا ریپرزنٹیٹو ہے۔ بھوک اس کی وجہ سے لگتی ہے، پیاس اس کی وجہ سے لگتی ہے، غصہ اس کی وجہ سے آتا ہے، اور انسان کے اندر جو رجحان ہے اپوزٹ سیکس کی طرف وہ وہاں سے آتا ہے، اس لیے کہ وہ حیوانی عنصر ہے۔ اور اوپر سے جو روح ہے 4 چیزیں اس کی طرف سے آتی ہیں۔ ایک تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت رکھ کے بھیجی ہے۔ وہ معرفت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا گیا کہ ہم نے آج کی ہماری یہ جو تخلیق ہے، یہ جو ہماری زندگی ہے، اس سے بہت پہلے انسان کا حیوانی وجود نہیں بنا تھا، روحیں بنا دی تھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے۔ تو ان روحوں کو ایک دوسرے میں سے نکال کے ایک بڑی اسمبلی اللہ تعالیٰ نے کال کی، اور اپنا کوئی ایکسپوجر دیا ان کے سامنے، اور پوچھا الستو بربکم، ایم آئی ناٹ یور لارڈ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ذہن میں لائیے وہ رب ہمارا جو یہاں ڈسکس ہوا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم سب کی روحوں نے بیک وقت کہا یس انڈیڈ، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تو کل کو قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم لے کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ اچھا، اس معرفت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے،
اور دوسرا خیر اور شر کی ایک پہچان لے کر آئے ہیں جو جانور میں نہیں ہے. جانور ایکٹ کرے گا صرف اپنی لسٹ کی بنیاد پر، اپنی وہ جو اس کے اندر خواہشات ہیں ان کی بنیاد پر. بھوک لگی ہے تو بھوک کھانے کو تلاش کرے گا، پیاس لگی تو پانی کو تلاش کرے گا، وغیرہ وغیرہ. لیکن انسان کے اندر ایک پہچان ہے کہ یہ مثلا جانور میں بڑی موٹی سی بات ہے کہ جانور میں بہن بھائی کا کوئی تصور نہیں، ایون ماں بیٹے کا کوئی تصور نہیں. یعنی باقی جانور تو سارے ہم نے نہیں دیکھتے، لیکن مرغیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرغی جو ہے اس کا ایک مرغ ہے وہاں پر جو ایک مرغی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اس کے بنڈے ہوتے ہیں، پھر بچے نکلتے ہیں، اور ذرا بچے جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، ان میں سے جو میلز ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی سیکس کر لیتے ہیں. اور وہ جو بڑا مرغا ہے پہلا، اگر وہ زندہ ہے باقی وہاں پر اسی کے اندر، تو باقی جو بچیاں جو مرغیاں پیدا ہوئی ہیں وہ تو اس کی بیٹیاں ہیں. لیکن وہاں یہ چیز نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دے کر بھیجا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میری بھتیجی ہے، یہ میری بھانجی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے شعور دے کے بھیجا نا. اب اگر انسان اس شعور کو ختم کرے گا، اٹ مینس کہ اسے انسان ہونا پسند نہیں ہے. ہی از آپٹنگ ٹو بی این اینیمل. ٹھیک ہے. تو وہ روح جو ہے وہ لے کے آئی تھی یہ چیزیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ معرفت کہاں ہے، وہ بھی تھوڑی سی آپ کو بتا ہی دوں. اس دنیا میں وٹ وی آر آفٹر، میں بازار سے کوئی چیز لینے جاتا ہوں، میں کوئی گھر بناتا ہوں، میں کوئی شادی کرتا ہوں، تو میرے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ آئی لک فار این آئیڈیل. میری بیوی آئیڈیل ہونی چاہیے، یا کوئی خاتون جو ہے وہ ظاہر ہے شی ہیز دا رائٹ کہ مجھے آئیڈیل شوہر ملنا چاہیے. لیکن کبھی کسی کو آئیڈیل بیوی ملی جس میں کوئی عیب نہ ہو، کبھی کسی کو آئیڈیل شوہر ملا جس میں کوئی عیب نہ ہو. بے عیب ذات تو ایک ہی ہے. میں گھر بناتا ہوں تو میں آئیڈیل گھر بناتا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں تو میں آئیڈیل گھر بناتا ہوں، ہر فیسلٹی اس میں لے کے آتا ہوں، مہنگا سے مہنگا میں اس میں فکسچر لگاتا ہوں. لیکن 2-1 سال کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ وہ نہیں خواب تھا جو کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، یہ وہ نہیں ہے. میری عمر اب 69 سال ہو جائے گی سپٹمبر میں، سورج کے لحاظ سے، سولر کیلنڈر سے، اور آپ ابھی جو ہے وہ 20s میں ہوں گے. ٹھیک. لیکن آپ کا 25 ایئرز کا 20 ایئرز کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ آئیڈیل کوئی نہیں، آپ کو آئیڈیل ملا نہیں. لیکن آپ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ چھوٹے بڑے آئیڈیل ہوں. میں اپنے ریسورسز میں آئیڈیل ہی کو تلاش کروں گا اور آئیڈیل ہی لے کے آؤں گا. یہ میں اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتا کہ چھوٹے بڑے آئیڈیل ہوں، نہیں کر سکتا. تو وہ آئیڈیل کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کہ وہ جو حالی کا شعر نا کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں. اور وہ جو انڈیا کا گانا ہوا کرتا تھا، چلے جا چلے جا چلے جا جہاں پیار ملے. وہ پیار کس سے ہوتا ہے؟ انسان کو آئیڈیل سے ہوتا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ 69 سال تک مجھے نہیں ملا اور آپ کو بھی ابھی تک نہیں ملا. لیکن آپ یہ کنکلوژن نکال لیں کہ چھوٹے بڑے کھیڑا ہے، یہ کھیڑا آپ نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت، اپنی معرفت دے کر بھیجا ہوا ہے. اصل میں ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں. جب تک وہاں نہیں پہنچیں گے ہم ٹکریں مارتے رہیں گے، کبھی ادھر ٹکر ماریں گے، کبھی ادھر ٹکر ماریں گے، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے. لیکن اصل میں وہ کیا ہے؟ مالک میرے کہاں ہے تو؟ مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے. تو رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کے مہینے کے 2 پروگرام آپ سب جانتے ہیں. دن کا روزہ ہے، اس روزے کے ذریعے کیا ہے؟ اپنے نفس کو لگام دینا. کھانا بھی نہیں، بھوک لگی ہے لیکن کھانا نہیں، پیاس لگی ہے لیکن پینا نہیں، شہوت ہو رہی ہے، بیوی گھر میں موجود ہے، اپرچونٹی بھی ہے لیکن نہیں، اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرنا، اپنے آپ کو روک رہے ہیں نا آپ، یہ لگام ہے. اور پھر رات کو کھڑے ہو جانا ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے، اللہ کا کلام سننا یا سنانا، یعنی روح کو مضبوط کرنا، جسم کو کمزور کرنا، یہ روزہ ہے. تو شاید ایک پروگرام ہمارا روزے سے پہلے ہوگا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صحابہ کرام کو رمضان کے لیے تیار کیا کرتے تھے. تو 2 ہفتے پہلے
15-20 دن پہلے ہم مل جل کر تیار ہو رہے ہیں، میں بھی ذرا تیار ہو جاؤں کہ روزے رکھنے ہیں، آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں کہ انشاءاللہ روزے رکھنے ہیں۔ اب بہت سی چیزیں ایسی آج دنیا میں آ گئی ہیں کہ اس سے روکا جاتا ہے۔ امتحان سارا سال ہی چلتے رہتے ہیں، کچھ ہو جائے، امتحان ہو یا کچھ اور ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ جب میں BDS کر رہا تھا تو اس میں میرا خیال ہے چاروں کے چاروں سالوں میں جو روزے آئے ہیں وہ رمضان ہی میں آئے ہیں۔ اللہ کے فضل سے روزہ نہیں چھوڑا میں نے بھی نہیں چھوڑا، ہمارے سب دوستوں نے بھی اکثر و بیشتر نہیں چھوڑا، کچھ نے چھوڑا ہوگا لیکن جو کلوز کانٹیکٹ میں تھے نہیں چھوڑا۔ الحمدللہ نہ کوئی ہم میں سے بے ہوش ہوا نہ کوئی مرا، نہ جو ہے کوئی اور اس کو تکلیف ہوئی۔ اللہ کے فضل کا سب ہوتا ہے، بس اپنی احتیاطیں رکھیں، گرمی سے بچنے کے لیے آپ سر ڈھانپ پر باہر نکلیں اور جو زیادہ نہ بولیں بلا وجہ۔ لیکن الحمدللہ میرا تو معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی تو مجھے کوئی اپرچونٹی رمضان میں بھی مل جائے کوئی تقریر کرنے کی، کہیں درس دینے کی، تو الحمدللہ میں چھوڑتا نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ آپ صرف عزم کریں، ارادہ کریں کہ روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں وہ جو افطاری پر میں نے احتیاط بتائی ہے وہ بھی کرنی ہے، تو آپ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے احترام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ رمضان منانے اور گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی سنوارے، آخرت کو بھی سنوارے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔